الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ ضرور آنے والا ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں رہے گا جو سود نہ کھائے، اور اگر کوئی سود نہ بھی کھائے تو پھر بھی کم از کم سود کی ہوا یا اس کی غبار یا اس کا دھواں اس کو ضرور لگ کے رہے گا۔ غور کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی آج کے دور میں مکمل صادق آ رہی ہیں۔ غیر تو غیر مسلمان بھی ان کی دیکھا دیکھی میں آج اس لت کے اندر مبتلا ہیں، جبکہ قرآن پاک میں وضاحت کی ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع و شراء کو تو حلال کیا اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر یہ وساوس آتے ہیں اور یہ خیالات آتے رہتے ہیں کہ ہمارا بزنس اور ہمارا کاروبار اس وقت تک نفع بخش نہیں ہے جب تک نہ ہم اپنے کاروبار کے اندر سود کا لین دین کر لیں۔ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، اور غیروں کا کوئی مذہب نہیں ہے، اور نہ ہی وہ شریعت کے مکلف ہیں، اور نہ ہی دین کے احکام ان پر لاگو ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ اس طرح کے گناہ کر لیں، اس طرح کے جرائم میں مبتلا ہوں، ان کے لیے یہ کوئی تعجب اور عیب کی بات نہیں ہے، مگر پریشانی یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ مانتے ہیں، آپ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ جب اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر کسی سامنے والے بندے پر ظلم ہو رہا ہو تو اس وقت سود نہیں لینا چاہیے، اور اگر کسی پر ظلم نہ ہو بلکہ خوشی خوشی سے رضامندی سے وہ سود دینے پر آمادہ ہو جائے تو اس میں کسی کو کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رہے، سود کے حرام ہونے کی وجہ کسی بندے پر ظلم کرنا نہیں ہے، یہ تو سود کے ایک حکمت ہے، اور یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ احکام کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ علت پر ہوتی ہے، وہ حکمت پر نہیں ہوتی ہے۔ سود کی جو بنیاد ہے وہ ہے قرض اگر آپ دے رہے ہیں تو بدلے میں آپ کو معاوضہ زیادہ مل رہا ہے اس کے حرام ہونے پر، جس کو اصول فقہ کے ایک اصول میں یوں بیان کیا کل قرض جر نفعا فہو ربا۔ اور یہ جو ایک شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ اگر کسی بندے پر ظلم نہ ہو رہا ہو تب کوئی حرج نہیں ہے، یاد رہے ظلم کا ہونا اس کا تعلق سود کے حرام ہونے کی حکمت کے ساتھ ہے، اور حکمت پر مسائل کی بنیاد نہیں ہوتی بلکہ مسائل کی بنیاد علت پر ہوتی ہے۔ جب علت پائی گئی یعنی قرض کی زیادتی پائی گئی، حرمت بدستور جاری رہے گی۔ تو یہ شبہ اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ احکام کا مدار حکمت پر ہے، جبکہ احکام کا مدار حکمت پر نہیں ہے۔ حکمت اگر کہیں پائی جائے تو فبیہا، اچھی بات ہے، اور اگر حکمت کہیں سمجھ نہ آئے تو بھی کوئی بات نہیں ہے اگر علت پائی جاتی ہو۔